بلوچستان میں ہب، جھلمگسی، لسپیلا، اوسطی محمد، سومیانی اور دیگر علاقوں میں تاریخی چوکنڈی قبرستان دریافت ہوئے۔ یہاں موجود مقبروں کی تاریخ 650 سال پرانی ہے۔ قبرستان میں اس دور کے اہم بلوچ سرداروں کے مقبرے بھی شامل ہیں جو فن تعمیرات کا شاہکار ہیں۔ صدیوں پہلے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کی یاد میں عظیم الشان تاج محل تعمیر کروایا تھا، جو آج بھی دنیا بھر میں محبت کا استعارہ مانا جاتا ہے۔ بچھڑے ہوئے پیاروں کی یاد میں عمارتیں یا خوبصورت مقبرے تعمیر کروانے کا رواج زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ سندھ میں مکلی اور چوکنڈی کے قبرستانوں کو باقاعدہ تاریخی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے، مگر بلوچستان میں قریہ قریہ بکھرے چوکنڈی مقبرے انتہائی ابتر حالت میں ہیں۔ لفظ چوکنڈی کے بارے میں سندھ کے معروف تاریخ دان نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی قدیم تاریخی روایات کے مطابق کسی معزز شخص کی قبر کے گرد جو 4 دیواری کا احاطہ بنایا جاتا ہے اسے چوکنڈی کہا جاتا تھا۔ اس پر باقاعدہ تحقیق کر کے ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری نے بھی اس کی کم و بیش یہی تعریف کی ہے کہ ایسی قبر جس کے اوپر کنوپی یا چھتری نما چھت بنی ہوئی ہو اسے چوکنڈی کہا جاتا تھا، جس کے 4، 6 یا اس سے زیادہ ستون بھی ہوتے تھے۔ چوکنڈی مقبروں کی تاریخ 650 برس پرانی ہے، جب سندھ اور بلوچستان کے ان علاقوں میں کلمتی، جوکھیو اور دیگر بلوچی قبائل آباد تھے۔ اس حوالے سے بلوچستان میں انہیں کلمتی بلوچ مقابر بھی کہا جاتا ہے۔ کلمت بلوچوں کا ایک ذیلی قبیلہ ہے جو زیادہ تر اڑماڑہ اور کسنی کے علاقوں میں آباد تھے۔ یہ سندھ اور بلوچستان میں آمد و رفت کا ایک اہم راستہ ہے۔ جان فلپ ووگل نے 1901 میں سب سے پہلے بلوچستان میں چوکنڈی قبرستان دریافت کیے تھے۔ ووگل ایک معروف ایپیگرافسٹ تھے تو سنسکرت پر غیر معمولی عبور رکھتے تھے اور قبروں کے کتبوں کی تحریروں کو پڑھنے کے ماہر تھے۔ معروف اینتھروپولوجسٹ ذوالفقار علی کلہوڑو بتاتے ہیں کہ 17ویں صدی میں جھلمگسی اور لسپیلا میں کلہوڑو قبائل کی حکومت تھی۔ اس دور میں یہاں جو قبریں تعمیر کی گئیں وہ تعمیرات کا شاہکار ہیں۔ لسپیلا میں بلوچوں کے جام قبیلے کے اہم سرداروں کے مقبرے بھی ہیں جنہیں کوریجا جام کہا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی دور میں کراچی کے ساحل سے ہب ندی اور اس سے آگے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں جوکھیو، کلمتی، بلوچ اور برفت قبائل آباد تھے۔ اگرچہ ان قبائل کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی مگر ثقافتیں مماثل تھیں۔ شاید اسی لیے ان علاقوں میں مقبرے ایک ہی طرز پر بنائے گئے ہیں، جن کی لمبائی 5 فٹ، چوڑائی 2.5 فٹ اور اونچائی 4 سے 6 فٹ تک تھی۔ ان کی تعمیر میں اینٹیں اور زرد رنگ کے پتھر استعمال کیے گئے اور بلوچی لباس کی طرح ان پر خوبصورت نقش و نگار بھی بنائے گئے۔ چوکنڈی قبروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبر میں کون مدفن ہے۔ مثلاً خواتین کی قبروں پر زیورات، جنگجوؤں کی مقبروں پر ہتھیار جیسے تیر کمان وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح وزراء اور مشیروں کی قبروں کے گرد جالی دار دیوار اور سرداروں کے مقبرے اہرام مصر کی طرز پر ہیں۔ ان میں ہر قبر کو 4 یا 5 افقی سلیبوں سے ڈھانپ کر اس طرح جوڑا گیا ہے کہ ان کا شمالی حصہ کسی تاج یا دستار کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بعض قبریں ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم کے نیچے بھی بنائی گئی ہیں جو یقیناً ایک ہی خاندان کی قبریں ہیں۔ ہب اور سومیانی میں کلمتی قبائل کی اسلامی طرز کی قبروں کا رخ جنوب مغرب کی جانب ہے تاکہ مردے کے چہرے کا رخ کعبے کی طرف رہے۔